بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج کی نشست میں 12ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ آغاز سورہ ہود کی 6 آیت سے ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر چلنے پھرنے والے ہر چوپائے کا رزق، اور جہاں وہ رہتا ہے اور جہاں وہ پلٹایا جاتا ہے، جس انجام کو وہ پہنچتا ہے، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں ان اقوام کا تذکرہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور غضب کا شکار ہوئیں۔ سب سے پہلے قوم نوح کا تذکرہ ہے کہ جس نے بتوں کی پوجا شروع کی، اور نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کیا۔ قوم نے مذاق اڑایا، شدید نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب طوفان کی صورت میں آیا۔ آسمان سے بھی مہ برسنے لگا اور تندور کے اندر سے بھی چشمہ پھوٹ پڑا، تو زمین اور آسمان سے پانی کے طوفان نے انہیں ہلاک کر کے رکھ دیا، حتیٰ کہ ان کا نافرمان بیٹا اور بیوی بھی اس طوفان کی زد میں آ گئی، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رشتہ داری کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کے ہاں صرف قانون اور ضابطہ اسلام اور ایمان ہے۔ جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرے گا وہ نجات پا جائے گا، جو نافرمانی اور روگردانی کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد قوم عاد کا ذکر ہے۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی، اسے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ اور ناز تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ہوا کا عذاب بھیجا اور انہیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا۔ اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر ایک معجزہ بھیجا، ایک اونٹنی کو بھیجا جو کہ ایک چٹان کے اندر سے نمودار ہوئی، لیکن ان بدبختوں نے اس اللہ کی نشانی کے ساتھ برا سلوک کیا، اس کی ٹانگیں کاٹ کے اسے ہلاک کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں برباد کر دیا۔ ایک چنگھاڑ نے انہیں آ لیا، اور جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے۔ ان کی برائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس اپنی شہوت پوری کرنے جاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کا عذاب برسا دیا۔ اس کے بعد قوم مدین کا ذکر ہے کہ جو بت پرستی کے ساتھ ساتھ ناجائز طور پہ منافع خوری بھی کرتی تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابل گرفت سمجھا اور ان کے اوپر پتھروں کا عذاب، ان کے اوپر چنگاڑ کا عذاب جو ہے وہ بھیجا۔ اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یوسف کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی کو بیان کیا ہے کہ آغاز کے اندر انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد نے منع کیا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنائیں۔ ان کے بھائی ان سے حسد کرنے لگے، تو ان کے بھائیوں نے باپ سے مطالبہ کیا کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے نہیں جانے دیتے، آپ انہیں ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے جانے دیں، وہ ہمارے ساتھ جنگل میں کھیلیں گے، کودیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے بیٹے جو ہیں ان کی کیا منصوبہ بندی ہے۔ انہوں نے ان کے ساتھ بھیج دیا، لیکن کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا۔ پھر اس کنویں کے قریب سے ایک قافلے کا گزر ہوا، اس قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور یوسف علیہ السلام محل میں پہنچ گئے۔ محل کے اندر جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی، اور انہوں نے اس عورت نے برا ارادہ چاہا، تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اللہ اس برائی سے میرے لیے جیل بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جیل پہنچا دیا اور انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ پھر گھر کے اندر ایک بچے نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اور وہ عورت جو ہے عزیز مصر جو ہے وہ جھوٹی ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں جیل میں بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد جیل کے اندر ان کے پاس 2 قیدی آتے ہیں۔ ایک قیدی آ کے کہتا ہے کہ اے یوسف، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک کار لوگوں میں سے ہیں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگور کو نچوڑ کے اس میں سے رس نکال رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کی بات کو سنا اور سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، جس طرح کہ ایک نبی اور ایک داعی کا شیوا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ انہیں اپنے اللہ کے پیغام کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی
کہ جو انگور نچوڑ کے پلا رہا ہے وہ تو رہا ہو جائے گا اور اپنے بادشاہ کو جو ہے رس پلائے گا، اور جس کے سر سے پرندے روٹیاں نوچ رہے ہیں اسے پھانسی دے دی جائے گی اور اس کے سر سے اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اس کی بوٹیاں نوچیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے یوسف علیہ السلام جو ہے انہوں نے اس کو جو رہا ہونے والا تھا اسے کہا کہ میرا یہ پیغام بادشاہ تک پہنچانا کہ بادشاہ کے جیل کے اندر ایک بے گناہ قیدی ہے جس کو رہا کر دیا جائے۔ لیکن وہ شخص جا کے بھول گیا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کو ایک خواب آتی ہے کہ 7 پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہے۔ تو محل کے اندر یہ مشورہ ہوا کہ کون ہے جو اس خواب کی تعبیر بتا سکے، تو وہ قیدی دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، تو یوسف علیہ السلام انہیں خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی قصہ جو ہے باقی واقعہ اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔